محسن نقوی صاحب جو بیک وقت وزیر داخلہ بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. ایک وزیر داخلہ کو یہ فرصت ہے کہ وہ پی سی بی کی چیئرمینی کرے, بابر اعظم سے ملے, شاہین شاہ فریدی سے ملے, نسیم شاہ سے ملے, شان مسعود سے ملے, ان کو ٹریننگیں کروائے, ان کا حوصلہ بڑھائے. ملک کے حالات دیکھیں, دہشت گردی اور ہر روز کوئی نہ کوئی سانحہ, اور جس طرح چاروں فرنٹ ہمارے کھلے ہوئے ہیں. ہمارا وزیر داخلہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے, بیک وقت 2 عہدے. لیکن چونکہ والی وارث کوئی نہیں اس ملک کا. یہ تو وہ ملک ہے کہ جس میں آصف علی زرداری صدر بن جاتے ہیں, 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والے, ٹی ٹی کیس والے شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اور پہلی دفعہ اس دن وزیر اعظم بنتے ہیں جس دن فرد جرم عائد ہونی ہے, اور انور مجید کو ہلال امتیاز مل جاتا ہے, عمر فاروق کو ہلال امتیاز مل جاتا ہے, عرفان میمن کو ستارہ امتیاز مل جاتا ہے. تو یہ تو ایسا ملک ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا ہے جی خیر سے کہ میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ کرکٹ کے معاملات ٹھیک کر دوں, جاؤں گا تو ٹھیک کر کے جاؤں گا. واہ میرے محسن نقوی صاحب, ہماری قسمت ہی ایسی ہے, یقین کریں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایسی ہماری قسمت ہے. یہی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. جب باری آتی ہے ملک کی, جب باری آتی ہے قوم کی, جب باری آتی ہے ہماری, جب باری آتی ہے ملک کے شعبوں کی, ملک کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی, پی آئی اے ہو, سٹیل مل ہو, ریلوے ہو, پی سی بی ہو, ہاکی ہو, فٹ بال ہو, کوئی شعبہ بھی اٹھا لے, تو کسی کے پاس, ہمارے بڑے کے پاس نہ ویژن ہوتا ہے, نہ پالیسی ہوتی ہے, نہ روڈ میپ ہوتا ہے, نہ دماغ ہوتا ہے, نہ سوچ ہوتی ہے, نہ رستہ ہوتا ہے, نہ منزل ہوتی ہے. اور پوچھو تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو, ساڈے کوئی جادو دی چھڑی تھوڑی ہے کہ تھوڑے مسائل یکدم حل کرتی ہے. لیکن جب باتیں کرتے ہیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی, اونچی دکان پھیکا پکوان, پلے نہیں دھلا کرتی میلا میلا, خالی دماغ لمبیاں زباناں, باتیں اتنی بڑی بڑی. وہ بلاول کدھر تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا, تنخواہیں ڈبل کر دوں گا, اور اس کے بعد میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک پرائمری سکول ہوگا سندھ میں, ہر گھنٹے بعد ایک مڈل سکول ہوگا, تعلیم مفت, صحت مفت, گھر بنا کے دوں گا. کدھر گیا؟ نظر آ رہا ہے کہیں؟ اسی طرح مسلم لیگ نون کا وہ تارے لانے و تاروں آسمان سے توڑنے والا منشور, اور اب کیا حال ہوئے؟ بدترین پہلے 16 مہینے بھگتا کر پی ڈی ایم 1, پھر نگران حکومتوں نے غیر جانبدار ترین متنازع ترین نگران حکومت پاکستان کی تاریخ کی بدترین بھگتا کر اپنا دور, اور اب پی ڈی ایم 2 ہے, کشکول ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور مانگے پھر رہے. اور منگنے کے لیے پاکستان بنا تھا ظالموں, ہم نے قائد اعظم نے مانگنے کے لیے ملک بنایا تھا. لاکھوں لوگوں نے کشکول اٹھانے کے لیے قربانیاں دی تھیں. علامہ اقبال نے کشکول کا خواب دیکھا تھا. آدھا ملک توڑوا کے بھی ظالموں یہ حال ہو گیا ہے. تو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے کو کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی ہے. اب آصف علی زرداری صاحب کی ذاتی زندگی دیکھیں تو جادو کی چھڑی ہے. بمینو سینما کا کیا نام تھا, وہ ایک ہوتا تھا, وہاں سے سفر شروع کیا, اور آج بر اعظموں میں, ہر بر اعظم میں جائیدادیں ہیں, اور بلاول اربوں کا مالک ہے کچھ کام نہ کر کے. جادو کی چھڑی ہے جو یکدم اتنی ترقیاں ہوئی. نواز شریف صاحب کو دیکھیں, کل کیا تھے, سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھے, اور سیاست میں آنے کے بعد آج کیا ہیں. لگتا ہے ایک نہیں 2 جادو کی چھڑیاں ان کے پاس ہیں. شہباز شریف صاحب کو دیکھیں, یک اساس سے بڑے اولاد کے بھی, اور سیاست میں آنے سے پہلے کیا کچھ تھا, اور آپ کے ایک رمضان شوگر ملی تھی, اور آج دیکھیں کتنی دولتیں ہیں. اور ان کے بیٹوں کے کون سا ہے ایسا کاروبار جو ان کے بیٹوں کا نہیں ہے. پھر مریم نواز دیکھیں, میری تو کوئی بیرون ملک کے اندرون ملک کی بھی کوئی جائیداد نہیں, اور 1.25 ارب کی جائیداد ڈکلیئر کی. بلاول بھٹو جیسے کہا ہے کہ ایک دن کام نہیں کیا, نوکری نہیں کی, کک بن کے دورہ نہیں کیا, اربوں روپے کا مالک ہے. اور یہ ذاتی طور پر دیکھیں, جب ذاتی زندگیوں میں ذاتی کاروبار میں دیکھیں تو جادو کی کئی چھڑیاں پکڑی ہیں. لیکن جب ملک کی بات آئے تو واقعی سارے نکمے, سارے نائل, اور ملک کا بھی بٹھا بیٹھ گیا اور ہمارا بھی بٹھا بٹھا دیا. تو محسن نقوی صاحب دیکھ لیں خیر سے کل کیا تھے اور آج کیا ہے. پہلے انہوں نے پی ڈی ایم والوں کو اکٹھا کیا, پھر الحمدللہ وزیر اعلیٰ بنے ملک کے سب سے بڑے صوبے کے, وزارت اعلیٰ کے آخری دنوں میں پی سی بی کے چیئرمین بن گئے. اب وزیر داخلہ بھی بن چکے ہیں, اور نظر وزارت عظمیٰ پر ہے, اور نظر نوٹوں پر اپنی تصویر چھپانے پر ہے. کیا کچھ نہیں اللہ نے ان کو دیا. جادو کی چھڑی ہے جو اچانک ایک CNN کا پاکستان کا کورسپونڈنٹ اپنا چینل کھڑا کر لیتا ہے, گروپ آف چینل بنا لیتا ہے, دیکھتے دیکھتے الحمدللہ مالی خوشحالی آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ سارے زرداری صاحب سے بھی دوستی, چودھریوں کے ساتھ بھی رشتہ داری, مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی محبتیں, باقی سارے جگہوں پر بھی, اور پھر دیکھتے دیکھتے ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ, پھر اس کے بعد پی سی بی کا چیئرمین, پھر اس کے بعد وزیر داخلہ. آج کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس میں محسن نقوی صاحب شریک نہ ہوں یا وہ حل کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. لیکن جب
कारकर्दगी का पूछो, पीसीबी के चेयरमैनी का पूछो कि भाई ये क्रिकेट का क्यों जनाजा निकला हुआ है, तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। तो भाई जादू की छड़ी नहीं है तो मेहरबानी करें साइड पे हो, किसी फुल टाइम बंदे को आने दें। अगर आपके पास आपको कि 10 साल ही चाहिए इस ठीक करने के लिए, पहले हम ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन हारे, फिर उसके बाद खैर से T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में शर्मनाक तरीके से आउट हुए, अभी बांग्लादेश में अपने घर में हार गए और हम टेस्ट चैंपियनशिप से भी आउट हो गई है टीम। और आप कह रहे हैं मेरे पास, आप तो सर्जरियां करने वाले थे, तो अब जादू की छड़ी नहीं है। ज़ाती जिंदगी में तो बड़ी जादू की छड़ियां हैं आपके पास, लेकिन जब काम मुल्क का हो, कौम का हो, हमारा हो, तो जादू की छड़ी नहीं। तो मेहरबानी करें साइड पे हों जिनके पास अब जादू की छड़ियां नहीं रह गई, दिमाग नहीं है, रोड मैप नहीं है, पॉलिसी नहीं है, विजन नहीं है, जान छोड़ें यार। अपने अपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी 7 नस्लों जितना इकट्ठा कर लिया, आप वहाँ इंजॉय करें। वो पर बैठे और मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। इनकी वजह से हम जो देने वाले थे आज भिखारी बने बैठे हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट, मुल्क के बाहर हमारा इमेज का फलूदा बन चुका है। पूरा पाकिस्तान का बस चले तो मुल्क छोड़ के चला जाए। यही है 10%, चेहरे बदल बदल के आ रहे हैं, और जब पूछो किसी चीज का मेरे पास जादू की छली थोली है। पाकिस्तान जिंदाबाद।